ایک عیسائی کے قبول اسلام کا واقعہ۔ یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جس کا تعلق عیسائیت سے تھا، جس نے اپنی زندگی بہت عیاشی میں گزاری۔ اس کے پاس نہ پیسوں کی کمی تھی، نہ گاڑیوں کی، اور نہ ہی کسی اور چیز کی۔ لیکن ایسا کیا ہوا کہ اس شخص نے اسلام قبول کر لیا۔ میری زندگی اسی طرح عیاشیوں میں گزر رہی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کا اکیلا بیٹا تھا۔ میری صرف ایک بہن تھی جو جوان ہوتے ہی گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ ہم برمنگھم میں رہتے تھے۔ میری ماں بھی میرے والد کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں اپنے والد کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن مجھے ان کے پیار سے زیادہ ان کے پیسوں سے محبت تھی۔ میں کلب جایا کرتا تھا اور شراب پیا کرتا تھا۔ رات کو دیر سے گھر آتا اور اکثر تو صبح کے ٹائم گھر آتا۔ میری ان حرکتوں کی وجہ سے میری بیوی بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میرے پاس دنیا کی کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ اس کے باوجود کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں خوش نہیں ہوں، اور یہ ساری چیزیں مجھے خوش نہیں رکھ سکتی۔ میرے والد جب بیمار ہوئے تو میں نے ان کا علاج کروایا۔ میں نے اسپتال میں ان کے ساتھ بہت دن گزارے۔ ایک رات جب میں اپنے والد کو دیکھ رہا تھا اور وہ سو رہے تھے، اچانک انہوں نے ہچکی لی اور اس کے ساتھ ہی ان کی روح پرواز کر گئی۔ وہ زندگی کی بازی ہار گئے تھے۔ میں نے پہلی بار اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں کے سامنے کسی کو مرتے ہوئے دیکھا، اور وہ میرے والد تھے۔ تب پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ موت کیا ہوتی ہے اور کس طرح انسان کو آ پکڑتی ہے۔ اس سے پہلے میں نے کبھی موت کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ نہ تو مجھے موت آئے گی اور نہ ہی میں بیمار ہوں گا، اور ہمیشہ میں اسی طرح عیاشی کی زندگی گزارتا رہوں گا۔ میرے دوست بھی اسی طرح عیاش پسند تھے، لیکن والد کی موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر میرے دل میں تھوڑا سا ڈر پیدا ہوا۔ مجھے کبھی کبھار اپنے کیے ہوئے پر افسوس بھی ہوتا۔ پھر اس کے بعد میری زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہوئی، اور وہ تبدیلی پہلے تو فائنینشل طور پر شروع ہوئی۔ والد کی وفات کے بعد مجھے پتہ چلا کہ یہ جس گھر میں ہم رہتے ہیں اور جو گاڑی ہمارے پاس ہے، یہ تو بینک سے لی گئی تھی، اور ان کے ابھی تو بہت سارے پیسے چکانے ہیں جو کہ میں نہیں دے سکتا تھا۔ اسی وجہ سے گھر اور گاڑی نیلام ہو گئی اور میں اکیلا رہ گیا۔ کچھ عرصے بعد مجھے احساس ہوا کہ مجھے اب اس دنیا میں چاہنے والا کوئی نہیں رہا۔ اس دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو مجھے سہارا دے سکتا۔ کافی وقت میں نے بہت مشکل سے گزارا۔ پھر میں نے کچھ عرصے چوریاں بھی کی، گلیوں میں سو جایا کرتا تھا۔ میرے پاس گھر بھی نہیں تھا، میرے پاس جاب بھی نہیں تھی، اور میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں خرید سکتا تھا۔ میں اپنی زندگی سے تنگ آیا ہوا تھا۔ سردیوں کی راتیں تھی، میں سڑک پر سو رہا تھا، اور میرے پاس ایک چادر تھی جس میں مجھے ٹھنڈ بھی لگ رہی تھی۔ اچانک ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھے کہا کہ آؤ تمہیں میں اپنے گھر لے چلوں۔ میں پریشان ہوا۔ میں نے کہا مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ اس نے کہا نہیں، اتنی ٹھنڈ میں تم سو رہے ہو، تمہیں میں اپنے روم میں لے چلتا ہوں، میرے ساتھ رہ لو۔ میں نے اس سے کہا کہ تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ میں نے ساری زندگی یہی سیکھا تھا کہ کوئی بھی شخص بغیر مطلب کے کسی کے ساتھ اچھائی نہیں کرتا۔ تو میں تو تمہیں جانتا بھی نہیں ہوں، تو تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو اس شخص نے جواب دیا جو کہ مجھے بہت حیران کر دینے والا تھا۔ اس نے کہا کہ میں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے تمہیں اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ پہلے میں نے اس کی بات پر زیادہ غور نہیں کیا، لیکن میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ اس کے گھر میں اور بھی لوگ رہتے تھے جن کو وہ اسی طرح سڑک سے لا کر اپنے گھر پناہ دیتا تھا۔ میں بہت حیران ہوا کہ کیا کوئی شخص ایسا بھی ہو سکتا ہے جو بغیر کسی لالچ کے اور بغیر کسی جان پہچان کے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیکی کرتا ہو۔ مجھے نہ صرف رہنے کے لیے جگہ دی بلکہ کھانا اور کپڑے بھی دیے۔ مجھے وہ بازار بھی جانے دیتے تھے اور جم میں بھی لے کر جاتے تھے۔ پھر انہوں نے مجھے کچھ اسلام اور قرآن کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ پہلے تو میں نے بائبل اور عیسائیت کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی، لیکن میرا اتنا نالج نہیں تھا کہ میں ان کو ڈیفینڈ کر سکتا۔ ایک اور بات نے مجھے حیران کیا
کہ ہم عیسائی جس اللہ کو مانتے ہیں مسلمان بھی اسی اللہ کو مانتے ہیں، اور ہم جس نبی حضرت عیسیٰ پر ایمان لاتے ہیں مسلمان بھی اسی نبی حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں۔ عیسائیت میں حضرت عیسیٰ کو خدا بھی کہا گیا ہے، جبکہ اللہ تو ایک ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ یہاں تک تو مسلمان اور عیسائی برابر ہے۔ میں حیران تھا کہ ہم سے یہ باتیں کیوں چھپائی گئی۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ عیسائی کسی اور خدا کو مانتے ہیں اور مسلمان کسی اور خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ جب مجھے قرآن پاک کے بارے میں بتایا گیا کہ اس میں 1400 سال سے کوئی بھی تبدیلی نہیں ہو سکی، جبکہ بائبل اب اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے، لہٰذا ہمیں قرآن پاک اور اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے۔ مجھے ان لوگوں نے بہت اچھا ماحول دیا۔ ابھی تک میں عیسائی تھا، یہ مجھ سے گلے ملتے تھے، سلام کرتے تھے، اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے اور ساتھ ساتھ دین کی باتیں بھی بتاتے تھے۔ مجھے ایسا لگنے لگا کہ جیسے مجھے اپنی فیملی مل گئی اور مجھے ایک نئی زندگی شروع ہوتی نظر آ رہی تھی۔ میں نے لوگوں کو مینٹل ریہیبلیٹیشن اور ڈرگ ریہیبلیٹیشن لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری بھی ریہیبلیٹیشن ہو رہی ہے۔ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کیسے لوگوں نے اپنی زندگیاں قرآن کی تعلیم دینے کے لیے وقف کر رکھی ہیں، اور حافظ لوگوں نے تو پورا قرآن حفظ کیا ہوتا ہے۔ یہ لوگ دن رات صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیک کام کرتے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ لوگ مجھے ایکسیپٹ نہیں کریں گے، لیکن یہ لوگ مجھے گلے لگاتے تھے اور مجھے دین سکھاتے تھے۔ آہستہ آہستہ میرا انٹرسٹ بڑھتا گیا اور میں اسلام کو سیکھتا رہا۔ ابھی تک میں مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن مجھے اسلام کی کوئی بھی چیز غلط نظر نہیں آئی۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ دین اسلام اور قرآن سیکھنے سے میرے دل میں محبت پیدا ہو رہی ہے۔ میں ان کے ساتھ مسجد میں نماز سیکھنے جایا کرتا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں تو بہت گناہگار انسان ہوں، تو کیا میں مسلمان ہو سکتا ہوں؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جب کوئی نو مسلمان اسلام قبول کرتا ہے تو وہ بالکل ایک بچے کی طرح پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس سے پہلے اس نے کیا گناہ کیے۔ وہ توبہ کر لے تو اللہ توبہ قبول کرتا ہے اور آئندہ گناہ نہ کرے۔ تو میں نے بھی سچے دل سے توبہ کر لی۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ میں کلمہ شہادت پڑھنا چاہتا ہوں اور مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ وہ لوگ مجھے مسجد میں لے گئے۔ میں ڈر رہا تھا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ انہوں نے مجھے کلمہ شہادت پڑھایا، پھر مجھے گلے لگایا۔ سب نے مجھے ویلکم کہا۔ میں بہت خوش ہوا۔ اب میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور روزے بھی رکھتا ہوں، اور ان بھائیوں کے ساتھ دین کی دعوت پہ بھی جاتا ہوں۔ میں نے عمرہ بھی کیا ہے۔ جب میں مکہ اور مدینہ میں گیا تو میرے دل کو بہت سکون ملا۔ وہاں کے لوگ بہت اچھے تھے۔ عمرہ کرنے کے لیے پوری دنیا سے مختلف قسم کے لوگ آئے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر میں نے دیکھا کہ سب ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح تھے جس طرح آپس میں بھائی بھائی ہوں۔ سب ایک دوسرے کا خیال رکھ رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگا۔ اب میرا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، کپڑے، ہر چیز اسلام کے مطابق ہے۔ اسلام میں کوئی بھی کام کرتے وقت صفائی کا بھی خاص خیال رکھا جاتا ہے، اور اس صفائی سے مجھے بھی اچھا محسوس ہونے لگا۔ کتنا صاف ستھرا اور کتنا سچا دین ہے۔ پہلے مجھے بتایا جاتا تھا کہ اسلام ایک دہشت گرد مذہب ہے، لیکن اب مجھے پتا چلا کہ اسلام تو بہت امن پسند دین ہے۔ اس میں ہر طبقے کے لوگوں کے حقوق کا خیال رکھا گیا ہے۔ پہلے میرا نام ڈیوڈ تھا اور الحمدللہ اب میرا نام داؤد ہے۔ شکر الحمدللہ، اور انشاءاللہ اب میں بھی جنت میں جاؤں گا۔